آج ویو 360 میں پاکستان کا سیاسی عدم استحکام دہشت گردی کے خطرے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں واشنگٹن میں ایک نمائش. As I have determined that members of the Burmese military committed genocide and crimes against humanity against Rohingya. اور رمضان کی یادوں میں آج جانیں گے عمرانہ مقصود کے بچپن کے روزوں کے بارے میں. پہلا دوسرا روزہ کوئی یاد ہے مجھے تو جس میں میں بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے میں توبہ کر رہی تھی میں نے کیوں رکھا، کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں وزیر اعظم آفس کے ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی نئی حکومت خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے مشترکہ اہداف کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعمیری اور مثبت انداز میں رابطہ اور تعلقات رکھنا چاہتی ہے. اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے اپنے کل کے ایک بیان میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو دونوں ملکوں کے مفاد کے لیے اہم سمجھتا ہے. اینٹنی بلنکن کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان تقریباً 75 سالوں سے وسیع تر باہمی مفادات میں ایک اہم شراکت دار رہا ہے اور امریکہ اس رشتے کی قدر کرتا ہے. اور امریکہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دیتا ہے اور پاکستانی حکومت کے ساتھ اپنے دیرینہ تعاون کو جاری رکھنے کا خواہش مند ہے. ایک مسئلہ جس پر امریکہ مسلسل تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے وہ ہے دہشت گردی کا معاملہ. حالیہ کچھ ماہ میں پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے سینئر تجزیہ کار مائیکل اوہینلن سے بات کی. ان سے پوچھا کہ پاکستان میں دولت اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے حملوں کو واشنگٹن میں سیکیورٹی سے متعلق ماہرین کیسے دیکھ رہے ہیں. میں تصور کر سکتا ہوں کہ دولت اسلامیہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے کسی قسم کے طریقہ کار کی امید کر رہی ہے. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں فطری طور پر دوست ہیں اور شاید اسی لیے داعش نے اپنی توانائی دوسری جگہ مرکوز کی ہے. لیکن پاکستان ایک زیادہ اہم ہدف بھی ہے. افغانستان اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ وہاں بین الاقوامی افواج تھیں اور تنازعات اور جدوجہد کا مرکز بن گیا تھا. لیکن پاکستان بہت سی وجوہات کی بنا پر اہم ہے. پاکستان دنیا کا 6واں یا 7واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، شاید ایٹمی طاقت کے حوالے سے 8ویں نمبر پر ہے. اور پھر اس کے دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے ملک بھارت کے ساتھ اہم حل طلب مسائل بھی ہیں. لہٰذا اگر آپ پاکستان کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں جو شاید ISIS کا ہدف ہے تو آپ واقعی عالمی سطح پر اہم اثرات ڈال سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ افغانستان کو غیر مستحکم کرتے ہیں تو شاید اس کے اثرات اتنے اہم نہ ہوں. امریکہ ایک مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے مفاد میں ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت انتہا پسندی سے کیسے نمٹتی ہے. یہ کہنا تھا مائیکل اوہینلن کا. ہم یقینی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں دہشت گردوں کی ممکنہ محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش ہے. ہم پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہیں. ہمیں سرکاری عہدیداروں کی ہلاکتوں اور ممکنہ طور پر مسلح افواج کے اندر شدت پسند عناصر کے اثر و رسوخ پر پریشانی ہے. لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر امریکہ اپنی قومی سلامتی کے انتہائی خود غرضی پر مبنی مفاد کے لیے پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں پاکستان کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ اس نے کئی انتخابات اور گزشتہ ہفتے ہی ایک آئینی بحران کا سامنا کیا ہے اور فوجی بغاوتوں سے اور خانہ جنگی سے بچا رہا ہے، اور یہی پاکستانی عوام پر میرے یقین کی ایک وجہ ہے. بدقسمتی سے فوج پر سویلین کنٹرول مضبوطی سے قائم نہیں ہو سکا ہے اور فوج اکثر طالبان کے ساتھ روابط قائم رکھنا چاہتی ہے اور اس طرح بھارت مخالف موقف بھی رکھتی ہے. یوں سمجھیں کہ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستانی فوج کے کردار کے بارے میں نروس رہتا ہوں اور ہمیں آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس صورتحال کا احتیاط سے جائزہ لینا پڑے گا. آج ہی پاکستان کے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہ فوج منتخب حکومت کی تابع ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اب کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا. اب بات کرتے ہیں واشنگٹن میں 2+2 ڈائیلاگ کے خاتمے پر جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے ذکر کی، جسے ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ نے غیر منصفانہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے.
منگل کو بھارتی اور امریکی وزرائے دفاع اور خارجہ کے درمیان ہونے والے 2+2 ڈائیلاگ میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری، پائیدار اور ٹھوس کارروائی کرے کہ اس کے زیر انتظام کوئی بھی علاقہ دہشت گردی کے حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ اعلامیہ ایک ایسے وقت میں جاری ہوا ہے جب گزشتہ چند ماہ سے خود پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ چند مہینوں میں خاص طور پر پاکستان کے اندر داعش خراسان کے حملوں میں شدت آئی ہے۔ چند ہفتے پہلے مارچ کے مہینے کے آغاز میں پشاور شہر میں ایک شیعہ مسجد پر ہونے والے خودکش دھماکے میں 60 نمازی ہلاک ہو گئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال مارچ کے آخر تک پاکستان میں عسکریت پسندوں کی طرف سے مجموعی طور پر 52 حملے کیے گئے۔ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران ان حملوں کی تعداد 35 تھی۔ 2022 میں ہونے والے حملے زیادہ تر جان لیوا بھی رہے۔ اس سال ہونے والے حملوں میں 2021 کی 68 ہلاکتوں کے مقابلے میں 155 جانوں کا نقصان ہوا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان حملوں میں سب سے زیادہ حملے داعش کی طرف سے کیے گئے۔ حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں جہاں ایک طرف داعش متحرک ہوئی ہے تو دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان بھی کچھ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں حالیہ چند ہفتوں میں جس تیزی سے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ماہرین کے نزدیک اس کی ایک وجہ ان کوششوں میں ناکامی ہے جو حکومت پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ کسی معاہدے کے لیے کر رہی تھی۔ وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس پر مزید بات کر رہے ہیں۔ شمیم صاحب، حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی، قبائلی عمائدین بھی افغانستان بھیجے گئے، لیکن کچھ پیش رفت ہوئی نہیں۔ آج تو ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ کیا سمجھا جائے کہ یہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں؟ بالکل جی، کل میں نے بات کی تھی یہاں پر وزیر اعلیٰ کی جو مشیر ہے برائے اطلاعات، انہوں نے اس کی کنفرمیشن کی ہے۔ اس نے کہا کہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ طالبان میں ایسے لوگ شامل ہیں جو مذاکرات اور مصالحت نہیں چاہتے، اور اس کی تصدیق جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی مولانا جمال الدین صاحب نے بھی کی ہے، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے، مگر ایک اور قبائلی رہنما خالد خان داؤڑ، جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عجیب سلسلہ ہوا ہے کہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو یہاں پر سیکورٹی فورسز جو ہے یہ بالکل کنفیوز ہے، نہ یہ کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ یہ ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بالخصوص شمالی وزیرستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ شام ڈلتے ہی لوگ جو ہے نا گھروں کی چار دیواری تک محدود ہوتے ہیں اور دوسرے صبح تک۔ انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ ابھی جو رواں 2 ہفتے ہو گئے، اس دوران صرف ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان کلاچی میں 3 بڑے حملے ہوئے، جس میں 15 پولیس اور فوجی اہلکار جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں، 12 سے زیادہ زخمی ہے۔ جبکہ اس دوران طالبان نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو حملے کیے ہیں اس میں 39 اہلکاروں کے ہلاک کرنے کے دعوے کیے ہیں، اور یہ بالکل وہاں پر یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں میں تشویش ہے۔ شمیم صاحب، ایک چیز اگر ہم تحریک طالبان کے سرگرم ہونے میں ایک وجہ جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی تشکیل ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کے بہت سے رہنما افغانستان میں موجود ہیں۔ کیا نور ولی محسود کی ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے؟ بالکل، دیکھیں نا وہاں پر جو ہے نا طالبان نے جو افغان طالبان نے انہوں نے تو پہلے مذاکرات شروع کیے تھے حکومت پاکستان کے اصرار پر، اور اس کے کئی دور ہوئے تھے۔ وہاں پر خوست میں ہوئے تھے، پکتیا پکتیکا میں ہوئے تھے۔ مفتی نور ولی محسود کے ساتھ سراج الدین حقانی کے بھائی جو ہے خلیل حقانی اور انس حقانی نے خود کابل میں بھی ملاقاتیں کی تھی، مگر یہ مذاکرات جب ناکام ہوئے تو ابھی تک وہاں پر پھر اس کے بعد طالبان نے افغان طالبان نے یہ کہا کہ وہ پاکستانی طالبان کے خلاف افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور نہ ان کو یہاں پر اجازت دیں گے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہاں پر جو افغانستان میں مفتی نور ولی ہے یا ان کی دیگر ساتھی ہے، وہ وہاں سے مطلب اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہاں پر جو بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی 2-3 منٹ کے اندر اندر اس کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے۔ وہاں پر طالبان کی تمام قیادت وہاں پر موجود ہے، مگر ایک بات ہے کہ وہاں پر بھی طالبان جو ہے پاکستانی طالبان ان کی مطلب خلاف جو ہے پراسرار طور پر ان کی گات لگا کر قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں کابل میں ایک ہوا ہے، کنڑ میں 2 واقعات، یہ ابھی تقریباً 2-3
ہفتوں کے دوران یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو شمیم صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کو کامیاب کرنے یا امن قائم کرنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ مختلف تحریک طالبان کے جو رہنما تھے ان کو رہا کر چکی ہے۔ اب اور کیا کرنا پڑے گا پاکستان کی حکومت کو کہ امن قائم ہو سکے یا مذاکرات کامیاب ہو سکیں؟ طالبان کا اصرار ہے کہ ان کی جو سرکردہ رہنما ہے اس میں مسلم خان ہے، ملک محمود ہے اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ وہ چاہتے کہ اور عبدالولی جو مومن ایجنسی سے گرفتار ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ سب سے پہلے ان کو رہا کیا جائے، مگر دوسری طرف جو سب سے بڑا پریشر ہے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی آرگنائزیشن اور عدلیہ کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب مذاکرات شروع ہوئے تو اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا تھا سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے، اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کا ایک نوٹس لیا تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا جائے گا، اور اسی طرح سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے طالبان کو کسی قسم کی ریلیف دینے سے مخالفت کی تھی۔ اسی وجہ سے یہ بہت بڑی رکاوٹ جو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ عدلیہ اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن میرے خیال میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا اس حوالے سے ہمیں بتانے کا جو اوور آل ڈیولپمنٹس اب تک رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ہولوکاسٹ میوزیم کے ایک حالیہ دورے میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے میانمار میں جو برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا۔ برما نسل کشی کے راستے پر اس عنوان سے ہونے والی نمائش میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح روہنگیا باشندوں کو جو کبھی میانمار کے شہری تھے منظم انداز میں نشانہ بنا کر ختم کیا گیا۔ سن 2017 میں مغربی میانمار میں فوج نے ریاست راکھین میں زیادہ تر مسلمان روہنگیا آبادی پر مشتمل کمیونٹیز پر حملہ کیا۔ فوجیوں نے گھروں، سکولوں، دکانوں اور مساجد کو آگ لگا دی۔ 9000 سے زیادہ روہنگیا شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ برما نسل کشی کے راستے پر کے عنوان سے امریکہ کے ہولوکاسٹ میوزیم میں ہونے والی اس نمائش میں ویڈیوز، تصاویر، ذاتی تجربوں اور تاریخی دستاویزات کی مدد سے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار بیان کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے میوزیم میں اپنی ایک حالیہ تقریر میں میانمار کی فوج کے روہنگیا کے خلاف وسیع پیمانے پر منظم ظلم و ستم کو نسل کشی قرار دیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ روہنگیا کے خلاف برما کے فوجیوں کے نسل کشی اور انسانیت سوز جرائم کو 8 برس ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں امریکہ کا یہ عزم ایک ریکارڈ قائم کرتا ہے اور نسل کشی کی تردید کے خلاف نگرانی میں مدد کرتا ہے، اور میرے خیال میں وزیر خارجہ اپنے بیان میں اور ایسا تعین کرنے کے فیصلے کی وضاحت میں بہت واضح تھے۔ وہ تمام ثبوت دکھانے کے لیے ایسے شواہد جو نہ صرف یہاں اس ہولوکاسٹ میوزیم کی نمائش میں اکٹھے کیے گئے ہیں بلکہ وہ بھی جو محکمہ خارجہ اور غیر جانبدار تفتیش کاروں اور روہنگیا برادری نے خود اکٹھے کیے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں نسل کشی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق سن 2017 سے اب تک تقریباً 9 لاکھ روہنگیا افراد نے میانمار کی ریاست راکھین سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں پناہ حاصل کی ہے۔ اپنے بیانات میں زندہ بچ جانے والے روہنگیا مسلمانوں نے اپنے بچوں، شوہر اور والدین کو کھو دینے کی داستانیں سنائی ہیں۔ انڈریا گٹلمن کہتی ہیں کہ ان کی بے دخلی اشروں طویل منظم طور پر صفایا کرنے کی مہم کا نتیجہ ہے، پہلے دستاویزات کے ذریعے اور پھر بہیمانہ جبر کے ذریعے۔ ہم نے جن روہنگیا افراد سے بات کی انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب وہ برما سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے سرکاری اہلکاروں کی حیثیت سے کام کیا، استاد کی حیثیت سے کام کیا، انہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت تھی، انہیں ملک کے دوسرے لوگوں کی طرح حقوق اور مواقع تک رسائی حاصل تھی۔ بے شک وہ نسلی اور مذہبی طور پر ایک اقلیت تھے، لیکن ان کے ساتھ کبھی وہ سلوک نہیں کیا گیا جو 20ویں صدی میں ان سے روا رکھا گیا۔ انڈریا کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ میانمار کی فوج نے روہنگیا افراد کی شناخت کو چھیننا شروع کیا۔
حکام نے ان کے قومی شناختی کارڈز ضبط کر لیے۔ 1982 تک روہنگیا، جو اب تک بدھ اکثریت والے ملک میں ایک مسلمان اقلیت تھے، اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ 1982 کا شہریت کا قانون وہ کلیدی وقت تصور کیا جاتا ہے جس نے زیادہ تر روہنگیا افراد کی شہریت چھین لی اور وہ ملک میں بے وطن گروہ بن کر رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون نے امتیازی سلوک اور ظلم و جبر کی مزید کارروائیوں کی بنیاد رکھی۔ ظلم و ستم سے فرار ہونے والے روہنگیا اب بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ وہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں اور بہت سے انسانی اسمگلروں کے ہتھے چھڑ جاتے ہیں۔ نور محمد ان پناہ گزینوں میں سے ایک ہیں جو ایک بہتر زندگی کی تلاش کے لیے کیمپ سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں اس کیمپ میں، زندگی بہت مشکل ہے۔ ہم 90 مربع فٹ کے ایک کمرے میں خاندان کے 8 افراد رہ رہے ہیں، میری بیوی، میرے والدین اور میرے بچے بھی۔ یہ کافی نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک میں ہمیں کم از کم بنیادی انسانی حقوق تو ملیں گے۔ آنڈریا گٹلمن کہتی ہیں کہ ہولوکاسٹ میوزیم میں روہنگیا ایگزیبیشن ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ نسل کشی کو اس کے عمل میں آنے سے پہلے روک دینا ضروری ہے۔ انتباہ کرنے والی علامات ہمیشہ سامنے آتی ہیں اور ایسے اقدامات ہیں جو اس صورت میں کیے جا سکتے ہیں۔ اگر پالیسی ساز اپنے شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دیں، ان اقلیتی گروہوں کا تحفظ جو بڑے پیمانے پر اذیتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پنیلپی پاولو کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اور یہ بات ہے ساری معلومات کی، اور جس طرح سے یہ معلومات شیئر کی جا رہی ہیں وہی ایک پورا پیٹرن ڈیفائن کرتی ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے بھی ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر جنگ کے بارے میں مسلسل کچھ درست اور کچھ غلط معلومات پھیلائی گئی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ملنے والی یہ معلومات نوجوانوں اور دیگر لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی توجہ روس یوکرین جنگ پر ہے، ایک اور جنگ لوگوں کے موبائل فونز پر لڑی جا رہی ہے۔ اطلاعات کی دنیا میں ٹک ٹاک ایک میدان جنگ بن گیا ہے۔ نوجوانوں میں مقبول یہ پلیٹ فارم جو ڈانس ویڈیوز کے لیے معروف ہے، اب کچھ لوگوں کے لیے یوکرین کی جنگ کی خبروں کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ٹک ٹاک پر ہر سیکنڈ آنے والی غیر مصدقہ اطلاعات سے کچھ تجزیہ کاروں کو تشویش ہے کہ یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں اپنے 1 ارب صارفین کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ ویڈیوز لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور اسی طرح انہیں مثال کے طور پر انٹیلیجنس کمیونٹی دوسروں کے انکشافات کی تصدیق کے لیے اور مدد کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اسی طرح انہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر گمراہ کرنے اور افواہوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس لڑائی میں یہ سب نظر آ رہا ہے۔ واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی کے طلباء نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے جنگ کے بارے میں غلط اطلاعات کا کھوج لگایا ہے۔ رائن لوچر ٹک ٹاک پر مواد پوسٹ کرتے ہیں اور ان کے 18,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ان میں سے بہت سی تھیوریز ڈانباس اور یوکرین میں جنگ سے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں جو نازی سوچ سے بھری ہیں۔ ان میں سے بہت سی میرے خیال میں ان لوگوں نے گھڑی ہیں جن کی سیاست پوری طرح امریکہ مخالف ہے اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور اس لیے وہ خود بخود معلومات کے لیے ایسی سائٹس کی طرف جاتے ہیں جو روس نواز، ایران نواز یا چین نواز قسم کی ہوتی ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل سروس کے ایک طالب علم میتھیو لی ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے۔ وہ چینی ملکیت والے ایپ پر بیجنگ کے اثر و رسوخ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم چینی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ قوم پرستی پر مبنی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، روس کی حمایت میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ ہر چیز پر سخت کنٹرول رکھتے ہیں اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ عام لوگ ہیں یا وہ جنہیں چینی حکومت یہ کہنے کے لیے رقم دیتی ہے۔ امریکن یونیورسٹی کی ایک طالبہ البینا توکاکووا کا خیال ہے کہ روس اور یوکرین دونوں لڑائی کے بارے میں اپنے بیانیے کے لیے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی وہ اسے محکومیت کے خلاف جنگ کہتے ہیں اور کبھی روس کو نجات دہندہ ظاہر کرتے ہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ یقینی طور پر ہر ملک اپنا نقطۂ نظر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کچھ کھو رہے ہیں یا یہ کہ وہ حق بجانب ہیں۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے ٹک ٹاک کے سٹارز سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یوکرین کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح ماسکو اور کیف کے بارے میں امریکی اہداف اور پالیسیوں پر بات کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو امید ہے کہ یہ پیغام روسیوں کے گھروں تک پہنچے گا جہاں سینسر کے بغیر خبروں کی ترسیل درہم برہم کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کی دنیا میں جس طرح وائٹ ہاؤس نے حقیقتاً مؤثر انداز میں صحیح اطلاعات کے میدان میں سچائی پر مبنی اطلاعات کے ذریعے مقابلہ کیا ہے، مثال کے طور پر روسی فوجیوں کی ہلاکتوں کو سامنے لے کر آنا، وہ بائیڈن انتظامیہ کا سچائی پر مبنی خبروں کو اس صورتحال سے مقابلے کے لیے استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔
ٹک ٹاک کا نوجوان صارفین کا بیس اسے ایسے لوگوں کے نظریات اور آرا کو بدلنے اور کوئی شکل دینے کے لیے ایک مؤثر آلہ بنا دیتا ہے جو بہت جلد متاثر ہو جانے کی صورتحال میں ہو. کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرح اسے مطلع کرنے یا گمراہ کرنے دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. علی صدیقی کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. ادب اور مزاح میں دلچسپی رکھنے والے انور مقصود کے نام سے تو بخوبی واقف ہیں. آج رمضان کی یادوں میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان کی اہلیہ عمرانہ مقصود سے، جو خود ایک معروف شیف ہیں. کہتی ہیں کہ ان کے بچپن میں افطار میں خاص پکوان، جلیبیاں اور خاص شربت ہوتا تھا، لیکن آج کل تو ہم بس پانی پیتے ہیں پھر کھانا کھا لیتے ہیں. عمرانہ کا کہنا ہے کہ انور انہیں عیدی میں بہت بڑی رقم دیتے ہیں تاکہ وہ بہت دن تک چپ رہیں. دیکھیے معروف مصنف انور مقصود کی اہلیہ اور شیف عمرانہ مقصود کی رمضان کی یادیں. مجھے ایگزیکٹلی اپنی روزہ کشائی یاد نہیں ہے، لیکن پہلا دوسرا روزہ کوئی یاد ہے مجھے، تو جس میں میں بہت ایکسائٹیڈ تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے میں توبہ کر رہی تھی میں نے کیوں رکھا، کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی اور شدید برا طبیعت خراب تھی، گرمیاں بہت شدید تھیں. اسی زمانے کی بات ہے، بڑے مزے کی. ہمارے یہاں ایک مہمان آ کے ٹھہرے تو ان صاحب کو پاپا نے اوپر کا کمرہ گھر دے دیا تھا، اور جب روزہ کھولنے والے ہوتے تھے تو میں اور میری کزن ستارہ، چھوٹی بہن پارو اور میں امو، ہم 3 لڑکیاں کسی صورت سے ان کے روزے کے ٹائم پہ اوپر چلے جاتے تھے. وہ اتنی مزے کی چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. ایک چیز وہ لائے تھے کھنی، ہمیں نہیں پتہ تھا کھنی کیا چیز ہوتی ہے، اتنے مزے کی ہوتی تھی جو ابھی چیکو کے مزے کی ہوتی ہے. ہمیں یہ شرم نہیں تھی کہ یہ مہمان ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن اور ہمیں کسی نے روکا بھی نہیں کبھی، کیونکہ ہم بس ایک ماشاءاللہ سے آزاد پرندہ تھے. ہمارے باغ میں آم کے باغ تھا، اس میں کچی کیریاں نکلی ہوتی تھیں، تو ہم کچی کیریوں کا شربت پیتے تھے. اس کے علاوہ جلیبیاں ایک خاص امپورٹنٹ آئٹم ہوتا تھا روزہ کھولنے کا، اور کچی کیریوں کا شربت. پھر لسی کبھی بن جاتی تھی تو لسی بھی ہوتی تھی، لیکن پراٹھے، پوریاں، قیمہ، اس طرح کی چیزیں تو وہ ہوتی تھیں. اور لیکن بڑے لوگ اپنے لیے وہی پرانے طریقے کا کھانا کھاتے تھے. بچوں کو بٹھالنے کے لیے تاکہ ان کا روزے کا انٹرسٹ قائم رہے تو وہ نئی چیزیں کرتی تھیں امی ہماری. مجھے پکانے کا بہت شوق ہے. میری 3 کوک بکس ہیں، کچھ ایسی چیزیں خاص ہیں جو کہ میرے علاوہ کوئی فیملی میں نہیں بناتا ہے. انور صاحب کی فرمائش جب ہوتی ہے تو خود ہی پکاتے ہیں، میں ان کی فرمائش پہ نہیں پکاتی ہوں. اور یعنی کہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ اس میں غلطی نکالتے رہتے ہیں. اگر کوئی چیز میں نے پکا دی ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہاں سے غلطی نکالوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ شیف سمجھتے ہیں. آج کل دسترخوان بالکل بدل گیا ہے. میری بہو بہت پکی روزے دار ہے، میرے بچے بالکل پکے روزے دار ہیں، مگر سب بس پانی پیتے ہیں اور پانی پی کے کھانا کھاتے ہیں. اب وہ طریقے ہی ختم ہو گئے. میں ابھی بھی جلیبی کے لیے تڑپتی ہوں کہ مجھے مل جائے. انور سب کو عیدی دیتے ہیں اور میں بھی دیتی ہوں، لیکن میں اپنی حیثیت کے حساب سے دیتی ہوں. لیکن انور ماشاءاللہ سے سب کو ایسے، اور مجھے تو خاص کر کے بہت بڑی رقم دیتے ہیں. اور رقم میں نہ بتاؤں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت بڑی رقم دے دیتے ہیں تاکہ یہ بہت دن چپ رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.